بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب بچے کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نبی جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے۔ اس عقیدے کے اندر خلل ڈالنے والے دجال ہے اور کذاب ہے۔ یمامہ کا مسیلمہ کذاب، یمن کا اسود عنسی، ایسی چالوں کو امت نے قبول نہیں کیا، اور ناسور کی طرح جسد ملت سے ان کو کاٹ کر علیحدہ پھینکا۔ مرزا غلام قادیانی بھی انہی کذابوں میں شامل ہے۔ وہ اور اس کے ماننے والوں کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام میں عقیدے کی بنیادی اہمیت ہے۔ عقیدہ درست ہے تو تمام اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو تمام اعمال ضائع ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج 5 ستمبر ہے۔ 1974 7 ستمبر کو قادیانیوں کو پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دیا۔ پاکستان کے بننے کے بعد قادیانیوں کی کوشش تھی کہ اگر پورا ملک نہ صحیح تو صرف تھوڑی آبادی والی صوبہ بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ ان کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے علامہ اقبال نے مطالبہ کیا۔ 1953 میں تحریک چلی، تحریک ختم نبوت، جس کو حکومت نے فوجی طاقت سے بظاہر کچل دیا، لیکن اس تحریک کا نتیجہ تھا کہ لوگوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی، اس کا بیج جو ہے بویا گیا۔ اس کے نتیجے میں 1974 میں قادیانیوں کی شرارت اور غنڈہ گردی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ خیبر سے لے کر کراچی تک تمام مسلمان بنیان مرصوص بن گئے اور ایک جان بن گئے، اور سب نے یہ مطالبہ کیا مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور پاکستان اسلامی ملک ہے، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے، اور اسلام کے خلاف سرگرمیوں پر پابندی لگا دی جائے۔ ان کی شرارت یہ تھی کہ ملتان کے نشتر کالج کے طلبہ میں انتخابات ہوئے، مسلمان طلبہ کامیاب ہوں گئے قادیانی طلبہ کے مقابلے میں، تو یہ طلبہ مسلمانی طلبہ سیاحت کے لیے بذریعہ ٹرین پشاور جا رہے تھے۔ تو جناب نگر کے اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو قادیانیوں نے اپنے کتب تقسیم کرنا شروع کیے، تو مسلمان طلبہ نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ قادیانیوں کو غصہ آیا تو انہوں نے ان طلبہ کی واپسی پر 29 مئی کو چناب نگر میں ان مسلمان طلبہ کو ڈنڈوں سے، سریوں سے زخمی کیا۔ مسلمانوں نے پھر تحریک شروع کر دی۔ حکومت نے پھر اس تحریک کو کچلنے کا ارادہ کیا، لیکن 3 جون کو پنڈی میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اجتماع ہوا۔ 9 جون کو لاہور میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدارت میں اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں فیصلہ ہوا کہ 14 جون کو مکمل ہڑتال ہوگا پورے ملک میں۔ اس کے نتیجے میں 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا کہ قادیانی کافر ہے۔ 5:52 پر قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اعلان کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا 1974 میں۔ پھر 1974 میں اسلامی ممالک کا اجتماع ہوا
مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک 166 ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ انہوں نے اتفاق سے مکہ المکرمہ میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ۔ جب حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا، لوگوں نے کہا کہ محمد نے اپنے بہو کے ساتھ نکاح کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی ما کان محمد، کیونکہ زید جو تھا حضور علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا تھا، اور منہ بولنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا۔ حضور علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 4 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت طاہر اور حضرت قاسم، اور 4 بیٹیاں تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بیٹے جو ہے سب بچپنے میں جو ہے انتقال کر گئے تھے، کوئی بلوغ تک نہیں پہنچا۔ امام اعظم اور ختم نبوت، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ تو کافر ہے، بلکہ جس آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، وہ آدمی بھی کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن دلیل موجود ہے، اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، رسول اللہ کے رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ میں 2 شخصیات ایسے تھے کہ شبہ ہو سکتا تھا شاید ان کو نبوت مل جائے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ازواج مطہرات باہر جایا کرتی ہیں، اگر آپ ان کو حکم دے دے پردے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنے خواہش سے ہم کوئی بات نہیں فرمایا کرتے تھے، اس لیے چپ ہو گئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے حبیب قل لازواجک، اپنے ازواج مطہرات کو حکم دیجئے، وبناتک، اور اپنے بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں کو، کہ اگر کسی ضرورت سے باہر نکلے اپنے اوپر بڑا دوپٹہ ڈال کر نکلا کرے۔ آج جتنے عورتیں پردہ کرتی ہے سب کا اجر حضرت عمر کو ملے گا۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کاش اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ آیات نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، 22 آیتیں حضرت عمر کے خواہش کے مطابق نازل ہوئی۔ تو شبہ ہو سکتا تھا شاید وہ نبی بن جائے، اللہ کے نبی نے شبہ کو ختم کیا، فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاعت میں سب سے اعلیٰ، علم میں سب سے اعلیٰ، قضا میں سب سے اعلیٰ، اور جو ہے دنیا سے بے رغبتی میں سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، حضور علیہ السلام کے داماد، یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید نبی بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے شبہ کو ختم فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ مجھ سے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا تعلق تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت بند نہیں تھی تو اس کو اللہ نے نبی بنایا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ختم نبوت، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے جو جہاد فرمایا فتنہ ختم نبوت کے دفع کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی انہ سیکون فی امتی
ثلاثون كذابون كلهم يدعون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن خبردار میں خاتم النبیین ہوں. آج غلام قادیانی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن نبی جو ہوتے ہیں تمام کائنات میں خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ میرے نبی آپ کی طرح خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ کی طرح خوبصورت ماں نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے جیسے آپ کی اپنی چاہت ہو. لیکن قادیانی جو ہے، دجال جو آئے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا دانہ، اور قادیانی کی آنکھ بھی اسی طرح جو ہے ایک آنکھ سے معذور تھے. نبی جو ہے ہوتا ہے تمام امت میں بڑے عفت والا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ایک دوشیزہ لڑکی جو گھر کے اندر ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا والے تھے، لیکن غلام قادیانی نے محمدی بیگم پر اس کے ساتھ عشق کیا تھا اور جو ہے اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور پہلے پیغمبروں کی مثال ایک محل کی ہے. ایک محل جو ہے خوبصورت بنا ہوا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. جو زیارت کے لیے آتے کہتے کاش یہ جگہ مکمل ہوتی. اللہ نے میرے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کے محل کے حسن کو پورا کر دیا اور میں خاتم النبیین ہوں. آج 5 ستمبر ہے، ہم بھی عزم کر لے، اللہ رب العزت سے وعدہ کر لے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اور ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور وطن عزیز پاکستان کی حفاظت میں قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.